السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین کرام، سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ آج احکام رمضان نامی کتاب کا درس نمبر باب نمبر 30 چیپٹر نمبر 30 انشاءاللہ لیں گے، جو حاملہ اور مرضعہ کے روزے کے بارے میں ہے۔ مریضوں کے روزے کے احکامات اس سے پہلے ہم لے چکے ہیں۔ آج ہمارا چیپٹر ہے حاملہ، یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو، جو پریگننٹ ہو۔ مرضعہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یعنی جو فیڈنگ دے رہی ہو اپنے بچے کو۔ ان دونوں کے روزے کا کیا حکم ہے، آج انشاءاللہ العزیز اس چیپٹر میں ہم دو حصہ کریں گے۔ ایک حصے میں کچھ بحثیں آئیں گی اور آخری حصے میں کچھ دوسری بحثیں انشاءاللہ اسی سے متعلق آئیں گی۔ حاملہ یا پریگننٹ عورت یا وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اور مرضعہ کا مطلب ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے والی عورت، یعنی فیڈنگ دینے والی عورت، اگر اپنے اوپر اور اپنے حمل پر یا دودھ پیتے بچے پر روزہ کی وجہ سے نقصان کا یا سخت تکلیف کا خوف محسوس کریں۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ عورت اگر حمل میں ہے تو حمل کی وجہ سے وہ عورت کمزوری محسوس کر رہی ہو، اپنے اوپر بھی اور اپنے بچے کے اوپر بھی، کہ میں اگر کمزور ہو گئی، زیادہ بیمار ہو گئی، کہیں میرا بچہ نہ کمزور ہو جائے، اس کو کوئی عارضہ نہ لاحق ہو جائے جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ یا یہ کہ ایسے دودھ پلانے والی عورت اگر فیڈنگ دے رہی ہے بچے کو، اپنے دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا ممکن ہے کہ عورت کمزور ہو جائے، یا بار بار دودھ پلانے کی وجہ سے اسے بھوک اور پیاس کا شدت سے احساس ہونے لگے، یا اس کی صحت ڈاؤن ہونے لگے، یا یہ کہ اسے بچے کا خوف ہو کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گی تو میرا دودھ نہیں ہوگا، نتیجتاً بچہ میرا بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، یا یہ کہ دونوں کے ضرر کا خطرہ ہو کہ میں بھی کمزور پڑ جاؤں گی اور میرے بچے کو بھی فیڈنگ نہیں مل پائے گی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ یہ تو مریض تو ہے نہیں، مریض گرچہ نہیں ہے لیکن مریض کے مشابہ ہیں، مریض کے جیسے ہیں۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے، جو روزے ان کے چھوٹ رہے ہیں رخصت کی بنیاد پر، اس کی قضا کریں یا فدیہ دیں۔ قضا کرنا ہم جانتے ہیں، دوسرے دنوں میں اس کو مکمل کر لینا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ فدیہ دینا کیا؟ کہ آپ قضا نہ کریں بلکہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حاملہ عورت کے بارے میں، ایسی مرضعہ عورت کے بارے میں گنجائش ہے، اگر اسے اپنے اوپر خوف ہے یا اپنے حمل پر، یا کہ اپنے اوپر یا اپنے بچے پر جس کو دودھ پلا رہی ہے، یا دونوں پر اسے خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ مریض کے حکم میں ہے اور وہ روزہ ترک کر سکتی ہے، رمضان کے دنوں میں چھوڑ سکتی ہے۔ روزہ رکھنا اس کے لیے واجب اور فرض نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے اس کے لیے۔ لیکن اختلاف یہاں ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑے گی تو روزہ چھوڑنے والوں کی دو قسمیں ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، مستقل دائمی مریض ہیں، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کو صرف فدیہ دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے، تو اس کو رخصت روزہ نہ رکھنے کی دی گئی ہے رمضان کے دنوں میں، لیکن اس کو دوسرے دنوں میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کس کیٹیگری میں اس کو رکھا جائے گا؟ ایسی عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو، پریگننٹ عورتوں کو
اور مرضیہ عورتوں کو اگر وہ اپنے اوپر یا اپنے حمل پر، اپنے اوپر یا اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے پر، شیرخوار بچے پر وہ تکلیف محسوس کر رہی ہیں، اس کے بارے میں خطرہ محسوس کر رہی ہیں، ان کی صحت کے بارے میں خدشہ لاحق ہے، تو وہ روزہ تو ترک کر سکتی ہیں، لیکن کریں گی کیا؟ روزہ ترک کرنے کے بعد وہ روزے کی قضا کریں گی یا وہ فدیہ دیں گی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاملہ اور مرضعہ، حاملہ اور مرضعہ، بار بار میں دوہرا رہا ہوں، حاملہ کا مطلب پریگننٹ عورت، مرضعہ کا مطلب فیڈنگ دینے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کو اگر اپنے یا اپنے بچے پر روزہ کے سبب نقصان یا سخت تکلیف کا خوف ہو تو اس معاملے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دیں اور قضا بھی کریں، ڈبل فائن، روزہ نہ رکھیں، فدیہ بھی دیں اور قضا بھی کریں گی۔ ایک قول یہ لوگوں نے ذکر کیا ہے علماء نے۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ فدیہ دیں اور قضا نہ کریں، صرف فدیہ دیں، قضا نہ کریں۔ تیسرا قول ہے کہ فدیہ کی بجائے ان پر قضا لازم ہے، فدیہ نہیں دیں گی، صرف قضا کریں گی، وہ عام مریضوں کے حکم میں ہوں گی، صحت مند ہو جائیں گی تو قضا کریں گی۔ چوتھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر نہ فدیہ ہے نہ قضا ہے، یعنی دونوں معاف ہے، نہ فدیہ دینا نہ قضا۔ پہلا قول جو میں نے ذکر کیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا قول، یہ دونوں کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ کون سا؟ کہ فدیہ بھی دے گی قضا بھی کرے گی، یا کہ دونوں کو یک لخت کہہ دیا جائے نہیں، نہ فدیہ دے گی نہ قضا کرے گی، بالکل معاف ہے۔ یہ دونوں قول ان کی دلیل قرآن سنت سے نہیں ہے، اس لیے ان دونوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا ہمارے پاس دو قول، کچھ لوگ کہتے ہیں فدیہ دے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قضا کرے گی۔ چونکہ قضا اور فدیہ دونوں لازم کرنے، یعنی ایک ساتھ کہنا قضا بھی کرے گی فدیہ بھی دے گی۔ یا چوتھا قول ذکر کیا تھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا کہا تھا کہ نہ ان پر فدیہ ہے نہ قضا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں قول کیسے ہیں؟ یہ دونوں قول ساقط کرنے کی دلیل، ان دونوں کو ساقط کرنے کی دلیل یا ان دونوں کو لازم کرنے کی دلیل، قضا کو اور فدیہ کو، نہ قرآن و سنت میں موجود ہے اور نہ کہیں اور ثابت ہے۔ لہٰذا ہم یہاں دوسرے اور تیسرے قول پر ہی گفتگو کریں گے، جب کتاب و سنت میں جو اصل ہے شریعت کی، شریعت جس سے لی جاتی ہے، جو ہمارے لیے مرجع ہے، وہاں پر جب فدیہ اور قضا دونوں کے لازم کرنے کی یا فدیہ اور قضا دونوں کو ساقط کرنے کی دلیلیں نہیں ہیں تو ان دونوں قول کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آئیے بحث کس پر کریں گے، گفتگو کس پر کریں گے کہ حاملہ اور مرضعہ کے لیے، پریگننٹ عورت کے لیے، فیڈنگ دینے والی عورت کے لیے اگر وہ تکلیف محسوس کر رہی ہے، مشقت محسوس کر رہی ہے، اپنے اوپر، اپنے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، یا اپنے لیے یا بچے کے لیے، تینوں صورتوں میں قضا ہے یا فدیہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری بحث آئے گی۔ آج ہماری ہیڈنگ ہے قضا کی بجائے فدیہ کی دلیلیں۔ جن اسلاف نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایسی عورتیں، حاملہ عورتیں، مرضعہ عورتیں، اگر حالت حمل میں روزہ ان کا ترک ہو رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، حالت رضاعت میں ان کا روزہ چھوٹ رہا ہے، دودھ پلانے کے ایام میں روزہ ان کا چھوٹ رہا ہے، تو وہ فدیہ دیں گی، قضا نہیں کریں گی۔ ایسے لوگوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی ام ولد کہا جاتا ہے ایسی باندی کو، ایسی لونڈی کو جس سے اولاد ہو۔ پہلے غلاموں کا، لونڈیوں کا سلسلہ چلتا تھا، تو وہ عورتیں جو نکاح، جو کیا بولتے ہیں، کسی آدمی کی ملکیت میں رہتی تھی
اور وہ کسی کے منکوہ نہیں ہوا کرتی تھی, کسی کے نکاح میں نہیں ہوتی تھی, تو ایسی عورتیں اس اپنے سید کے لیے, اپنے آقا کے لیے حلال ہوا کرتی تھیں, یعنی بحیثیت بیوی ان سے وہ مباشرت کر سکتا تھا. اور اس کی دلیل قرآن میں ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے. تو یہ لونڈیاں ہیں, ام ولد کہا جاتا ہے ایسی لونڈی, ایسی باندی جس سے اس کے مالک کی اولاد پیدا ہو چکی ہو. تو ام ولد تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو حاملہ تھیں یا مرضعہ تھیں, حمل سے تھیں یا دودھ پلا رہی تھیں. ان سے کیا کہا عبداللہ بن عباس نے, تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے, تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے, تم پر روزہ کا بدلہ یعنی فدیہ ہے, قضا نہیں ہے. تم پر روزہ کا بدلہ کیا ہے؟ فدیہ ہے, قضا نہیں کرنا ہے. یہ روایت دارقطنی کی روایت ہے, اور یہ روایت جو ہے کیا بولتے ہیں, صحیح روایت ہے. یہ روایت جو ہے سندن صحیح روایت ہے, جیسا کہ یہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں ذکر ہے ارواء الغلیل میں, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس نے اپنی ام ولد کو, اپنی باندی کو جس سے ان کا بچہ پیدا ہوا تھا, حاملہ تھی یا مرضعہ تھی, اس کو کہا تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, تو تم روزہ نہیں رکھو گی اور فدیہ دو گی. کیا دو گی؟ قضا نہیں کرنے کی بات نہیں کی, کیا کہا؟ فدیہ دو گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان میں روزے کی وجہ سے حاملہ کو اپنے اوپر یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے بچے پر نقصان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھے, وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور روزے کی قضا نہ کرے. ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے, روزے کی قضا نہ کرے. ہر دن کے بدلے کھانا کھلانا مطلب روزانہ کھلانا ہے یا کبھی کبھی کھلانا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کے ساتھ حاملہ عورت اور مرضعہ عورت کے بارے میں کیا کہا کہ وہ روزے کی قضا نہیں کرے گی بلکہ فدیہ دے گی. عبداللہ بن عباس کا صریح فتویٰ ہے جو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی طرح کے قول مروی ہے, ان سے بھی اسی طرح ایک بات مروی ہے. نافع سے روایت ہے, فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی بیوی نے جو کہ حاملہ تھی, عبداللہ بن عمر کی بیوی جو کہ حمل سے تھی, روزوں سے متعلق پوچھا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا روزہ نہ رکھو بلکہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قضا نہ کرو. دارقطنی کی روایت ہے, دارقطنی کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے, حمل سے ہو تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے, ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور اس کی قضا نہیں کرنی ہے, اس کی قضا بعد میں نہیں کرنی ہے. صراحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ام ولد کے لیے, عبداللہ بن عباس کا عمومی فتویٰ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کے لیے فتویٰ. نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی قریش کے ایک صاحب کی نکاح میں تھی. عبداللہ بن عمر کی بیٹی تھی, ایک قریشی کے نکاح میں تھی, وہ حاملہ تھی بچین کی. پس رمضان کے مہینے میں اسے سخت پیاس محسوس ہونے لگی, حمل سے ہے, ایک بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ وہ روزے چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یہ روایت بھی دارقطنی کی روایت ہے. نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا, بیوی کے بارے میں روایت آئی, بچی کے بارے میں روایت آئی, تو ان کو یہی کہا قضا نہیں کرنا ہے, ایک دن کے بعد روزہ توڑ دو اور ایک دن کا ہر دن کا فدیہ دو. ان سے حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا. تیسری روایت ہے جسے اپنے بچے پر روزوں کے سبب نقصان کا خوف ہو تو فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے
اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک مد گیہوں بطور خوراک دے. ایک مد گیہوں ایک چوتھائی سا بطور خوراک دے. مسند شافعی، بیہقی اور معطا کی یہ روایت ہے. ان روایات سے، جو روایتیں ہمارے سامنے مسلسل آ رہی ہیں، ان روایات سے، روایت یعنی جو کیا بولتے ہیں عبداللہ بن عباس کا قول آیا، ان کا فتویٰ آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوے آئے، یہ روایتیں ہیں جو ان سے منقول ہیں. ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حاملہ یا مرضعہ اسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے جس میں اسے اپنے اوپر یا اپنے بچے پر روزے کے سبب، روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان یا مشقت کا، بھاری پن کا اندیشہ اور خطرہ ہو. اگر اس قسم کا کوئی خوف نہ ہو، عورت حاملہ ہے لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں روزہ رکھنے میں، عورت دودھ پلا رہی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے دودھ پلانے میں، فیڈنگ دینے میں، نہ اس کو تکلیف ہے نہ اس کے بچے کو کوئی نقصان لاحق ہو رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ عورتیں کیا کریں گی؟ تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. ان روایتوں سے پتہ ہی چلتا ہے ضرر اگر ہے، چاہے عورت کو لاحق ہو، چاہے بچے کو، چاہے حاملہ کو، چاہے جنین کو، جو بچہ انفینٹ پل رہا ہے اس کو، چاہے جو ہے دونوں کو نقصان کا خطرہ ہو، تبھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اگر دونوں بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ رکھنا لازم ہوگا. اس لیے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں اپنے گھر پر رہے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس حکم میں یہ عورتیں بھی شامل ہوں گی. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. ایک اختلافی یعنی اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس پر یعنی حاملہ اور مرضعہ پر، حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت پر صرف فدیہ ہے اور وہ دونوں روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ حمل اور رضاعت یکے بعد دیگرے لگاتار واقع ہوتے ہیں. عورت حاملہ ہوتی ہے، بچہ جنتی ہے، پھر بچے کی فیڈنگ شروع کر دیتی ہے، یہ دونوں لگاتار ہوتا ہے، لہذا اسے قضا کی فرصت ہی نہ مل سکے گی. یہ قول ابن عمر کا، ابن عباس سے مروی ہے، اور سلف کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے. سلف کی جماعت کا بھی یہی قول ہے کہ صرف فدیہ ہے اور یہ روزہ نہیں رکھیں گی، یعنی قضا نہیں کریں گی. یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے، نوٹ رکھیں آپ کہ یہ قول ابن باز رحمہ اللہ نے ابن عمر کا، ابن عباس کا ذکر تو کیا ہے، لیکن ابن باز کا موقف کیا ہے؟ ابن باز کا موقف یہ ہے کہ مذکورہ حاملہ اور مرضعہ پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے. ابن باز رحمہ اللہ نے باوجود اس کے کہ عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ نقل کیا ہے، اس کے باوجود وہ کس کے قائل ہیں؟ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حاملہ و مرضعہ کا روزہ اگر چھوٹ گیا ہے تو قضا جو ہے اس کے اوپر لازم ہوگی. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حاملہ اور مرضعہ کے لیے قضا ہی کا فتویٰ دیا ہے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں مزید تفصیل بیان کی ہے. تفصیل کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاملہ دو میں سے ایک حال میں ضرور ہوگی، حمل والی عورت، پریگننٹ عورت دو میں سے ایک حالت میں ضرور ہوگی. ایک یہ کہ وہ ٹھیک ٹھاک اور قوی ہو، مضبوط ہو، نارمل ہو ایک دم، نہ اسے روزوں سے کچھ مشقت ہو، نہ ان روزوں سے انفینٹ پر، جنین پر جو پیٹ میں موجود بچہ ہے اس پر کوئی اثر پڑے، تو اس عورت پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے، ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا لازم ضروری ہے کہ اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ رکھنے سے، اس کے بچے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو روزہ اس کے لیے لازم ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ حاملہ روزہ کا تحمل نہ کر سکتی ہو، روزہ برداشت نہ کر پائے، روزے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو،
حمل کے بوجھ کے سبب یا اپنی جسمانی کمزوری کے سبب یا کسی اور وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا دیکھا جائے گا کہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، خصوصاً جب کہ اسے روزے کی وجہ سے اپنے جنین انفینٹ پر، حمل پر جو ہے ضرر کا اور خوف کا بولتے ہیں نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ پس جب وہ روزہ چھوڑے تو اس کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو عذر کے سبب روزہ نہ رکھ سکیں۔ کس کی طرح مانی جائے گی؟ بیمار کے حکم میں ہوگی، جن کے پاس عذر تھا کہ وہ روزہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکے، وہ بیمار تھے، ان کے لیے کیا شریعت ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اگلے دنوں میں روزہ پورا کریں گے، تو جب اس کا عذر زائل ہو جائے تو اس پر بھی اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ جب اس کا وضع حمل ہو جائے تو نفاس سے پاک ہونے کے بعد اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حاملہ کی 2 کنڈیشن بیان کی ہے۔ صحت مند اگر ہے، حمل کی وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے بچے پہ روزہ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر وہ مجبور ہے، ضرر کا اندیشہ ہے اس کو یا اس کے بچے کو یا دونوں کو، تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ چھوڑ دے گی، لیکن وہ بیمار کے حکم میں ہوگی۔ جس طرح عارضی بیمار دوسرے دنوں میں روزہ مکمل کرتا ہے، اس کو بھی روزہ قضا کرنا پڑے گا، یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی عورت سے حمل کا عذر تو زائل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے، حمل کا عذر ختم ہو گیا، اب ہم عمل سے نہیں ہیں، لیکن دوسرا عذر فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی رضاعت کا عذر کہ بچہ پیدا ہو گیا، حمل تو نہیں ہے لیکن اب وہ مرضیہ ہو گئی ہے، دودھ پلانا ہے اس کو۔ یقیناً دودھ پلانے والی عورت کو خود بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً موسم گرما میں جب کہ دن طویل ہوتے ہیں اور گرمی شدید ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ روزہ نہ رکھے، تاکہ اس کے لیے اپنے بچے کی غذا فراہم کرنا، یعنی اسے دودھ پلانا ممکن رہے۔ ایسی حالت میں ہم اس سے پھر کہیں گے تم روزہ مت رکھو، پھر جب تمہارا یہ عذر ختم ہو جائے تب تم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ شکل بیان کی ہے، لیکن بہر صورت وہ قضا ہی کے قائل ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ایسی عورت حمل و رضاعت میں اس وقت تک روزہ چھوڑے رہے گی جب تک اس سے ضرر کا خوف زائل نہ ہو جائے، جب تک اس سے نقصان کا خطرہ ٹل نہ جائے، اور چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا وہ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد کرے گی۔ بعض علماء اگرچہ حاملہ اور مرضعہ کے لیے قضا ہی کے قائل ہیں، لیکن بعض خاص حالات ہیں جن میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ مذکورہ حاملہ اور مرضعہ قضا کے بجائے فدیہ دے۔ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ قضا کو لازم کر دینا حاملہ پر مرضعہ پر، جبکہ دونوں کنڈیشن ساتھ میں ہوتی ہیں۔ ایک عورت 9 ماہ سے حمل سے رہتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں اس کو 2 مرتبہ رمضان مسلسل جھیلنا پڑے، پھر وہ بیچاری ان دو رمضان کی قضا کب کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ فدیہ دینا ہی اس کے لیے کافی ہوگا، قضا اس پر لازم نہیں ہوگی۔ شیخ دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول راجح ہے۔ کیا قول راجح ہے؟ کہ حاملہ اور مرضعہ کو بیمار کے حکم میں مانا جائے، عارضی بیمار کے، عذر ختم ہو جائے تو روزوں کی قضا کرے، یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ البتہ اگر مسلسل حمل و رضاعت کی بنا پر کسی عورت کو روزوں کی قضا کا موقع نہ مل رہا ہو، مسلسل بیچاری وہ 2 سال 2.5 سال 2.25 سال پریشان ہے، وہ حمل ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 2.25 سال نکل گیا اس کا، ایسی صورت میں اس کو روزے کی قضا کا موقع یقیناً نہیں ملے گا۔
تو فدیہ دے سکتی ہے، گنجائش ہے، فدیہ دے سکتی ہے، اور یہ اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ شیخ فضل الرحمان مدنی حفظ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون کو 3 سال سے شعبان کے اخیر میں ڈیلیوری ہو رہی ہے، شعبان کا جب آخری مہینہ آتا ہے اس کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اس واسطے نہ وہ رمضان میں روزے رکھ پاتی ہے، نہ کمزوری، رضاعت اور بیماری کی وجہ سے بعد میں ان کی قضا کر پاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا اس کے لیے کافی ہوگا یا کیا کرے؟ یہ کنڈیشن اگر آ گئی کسی پر، اس کو روزے کی قضا کا موقع نہیں مل پاتا ہے، مسلسل وہ حمل میں یا رضاعت میں ہے، شیخ ڈاکٹر فضل الرحمان رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ایسی صورت میں اس خاتون کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ نے یہ جواب اس کو دیا۔ مزید فرماتے ہیں چونکہ یہ خاتون 3 سالوں سے مسلسل روزے نہیں رکھ سکی ہے، نہ قضا کا موقع ہی پاتی ہے، اس واسطے یہ مریض دائمی مریض کی طرح ہوگا، یہ مریض بھی جو ہے دائمی مریض کی طرح ہوگا، جس طرح دائمی مریض کا حکم ہے صرف فدیہ دے، اسی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ فضل الرحمان رحمہ اللہ بھی اگرچہ حاملہ اور مرضعہ کے لیے قضا ہی کے قائل ہے، لیکن اس خاص حالت میں انہوں نے بھی فدیہ ہی کے موقف کو اختیار کیا ہے۔ گویا ہمیں اس مسئلے کو اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والی اور پریگننٹ عورتیں اگر حمل میں بھی روزے کی طاقت رکھتی ہیں، اس سے کوئی خطرہ، کوئی نقصان، کوئی ضرر ان کو، ان کے بچے کو یا دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھنا ان کے لیے فرض اور لازم ہے۔ دوسری صورت، اگر ان کو خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن ان عورتوں کا حکم ان مریضوں کا ہوگا جو بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا مسافروں کا ہوگا جو سفر کی وجہ سے روزہ معاف ہوتا ہے، پھر گھر پر آنے کے بعد روزہ ان کے لیے رکھنا کیا بولتے ہیں ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، اور چھوٹے ہوئے روزے کو باقی دنوں میں ان کو قضا کرنا ہوتا ہے۔ یہی قول راجح درست ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے کو ہم اس صورت میں لیں گے جب عورت مسلسل اس بات کی شکار ہے کہ وہ کمزوری کے باعث، حمل کے دنوں میں کمزوری کے باعث روزہ نہیں رکھ پائی، رضاعت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائی، مسلسل 1 رمضان 2 رمضان اس کا چھوٹتے جا رہا ہے اور قضا کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، یا اگر قضا پر اس کو ابھارا جا رہا ہے تو مشقت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی عورت کو دائم المرض مانتے ہوئے، ہمیشہ کا مریض مانتے ہوئے ایسی عورت کی وہ رخصت دی جائے گی کہ اب آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیں، یہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ یہ تھی دلیلیں فدیہ دینے والوں کی، اور یہ تھے اقوال جنہوں نے کہا تھا کہ قضا کی دلیل کیا ہے اور کیا بولتے ہیں قضا اس کو کرنی پڑے گی، جو ہمارے سامنے گزرے، اور میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات ذکر کی ہے کہ ہمیں تفصیل سے اس مسئلے کا جواب یاد بھی رکھنا چاہیے اور لوگوں کو پہنچانا بھی چاہیے۔ اب قضا کے قائلین کی کیا دلیل ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے حصے میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔